حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت نے، یہ بھی تھے اور بھی تھے اللہ اللہ کرنے والے مریدین اور بھی تھے خانقاہ میں۔ ایک دن صبح صبح سارے مریدوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھائی جاؤ جنگل چلے جاؤ اور ذرا گھاس لے آؤ، برسات کی موسم تھی، گھاس لے آؤ۔ سب کے سب گئے، گھاس کی گٹھڑ باندھ، برسات کی موسم تھی، چھتوں پہ بھی گھاس ہو جا برسات میں، 10 دیر میں گٹھڑ باندھ کے یہ آئی نہیں۔ اب حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، چاروں طرف دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ کافی دیر کے بعد حضرت آئے تو تھوڑا سا گھاس لے کے آئے اور وہ بھی سوکھا، کیسا؟ اب تھوڑا سا، کتنی دیر بعد تو آئے اور سوکھا گھاس لے کر آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اب تک کہاں تھے تم؟ تمہیں گھاس نہیں ملا؟ یہ کب سے آئے بیٹھے اتنا گھاس لائے ہیں اور تم یہ لائے تھوڑا ذرا سا وہ بھی سوکھا گھاس لائے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں تیرے ولیوں کے، کیسے کیسے ہیرے قبروں میں چلے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، جس ہری گھاس پہ بھی ہاتھ ڈالتا تھا کاٹنے کے لیے وہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جس ہری گھاس پہ بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہی ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا، تو میں نے اسے نہیں کاٹا۔ یہ جو سوکھا گھاس تھا یہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، اس لیے مجھے اس کو اکٹھا کرنے میں دیر لگی ہے۔ اور گردن جھکا کے شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے کہ میرے سے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ آ رہی آواز؟ آ رہی؟ یہاں آ رہی؟ یہاں نبھا کے ذکر نہیں کرتے، پابندی سے نہیں کرتے، دھیان سے نہیں کرتے، اپنے کو ولی سمجھ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں پکے پکے کچے کا۔ تو جب پتہ چلے گا، جب کسوٹی لگے گی، جب امتحان ہوگا، اب دیکھیے کہ اس آدمی کا یہ بھی اللہ 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 والا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، اور مرید بھی اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن کیا فرمایا جس گھاس پر بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہی گھاس اللہ کا ذکر میں مشغول تھا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ذکر کو توڑ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مقام تھا ان لوگوں کا، کیا حالات تھے ان لوگوں کے، اور کیسی سچی غلامی کی۔ ایک دفعہ فرمایا گونج ہو گئی، ایک دفعہ فرمایا سردی ہو رہی ہے ذرا آگ جلا دو، وہاں آگ جلاؤ، اور آگ جلانے لگے، جا کے لکڑیاں ڈال دی اس میں تاکہ لوگ تاپ لیں، سینک لیں، ضرورت اپنی پوری کر لیں، جس کو جو ضرورت ہو۔ تاپ رہے تھے، اب جوان آدمی تھے تو گرمی، اس کے پاس بیٹھنے سے گرمی لگی خون میں اور پسینہ آ گیا، تو انہوں نے جاکٹ اپنی اتاری، جو پہنے ہوئے تھے سردی کی وجہ سے وہ اتاری، بڑی اچھی تھی، قیمتی، اتاری، اور اتار کو جو راکھ اڑ رہی تھی اس کے اوپر جم گئی تو اسے وہ جھاڑنے لگے، اس راکھ کو جھاڑنے لگے، وہ اللہ کا حکم ہاتھ سے چھوٹی اور آگ میں گر گئی، جاکٹ آگ میں گر گئی۔ اوہ انا للہ و انا الیہ، چپ بیچارے، کیا کہیں۔ اب آ گئے خانقاہ میں، حضرت نے فرمایا ہاں بھائی وہ جاکٹ کیا ہوئی تمہاری جاکٹ کہاں ہے؟ سردی ہو رہی ہے، جاکٹ کہاں ہے؟ اتار دی۔ چپ ہوئے، بھائی میں پوچھ رہا ہوں جاکٹ کہاں ہے؟ فرمایا حضرت وہ اس طرح سے راکھ جم گئی تھی، مجھ سے جھاڑنے لگا، وہ ہاتھ سے میرے چھوٹ گئی، آگ میں گر گئی۔ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اب تم بھی سوچ لو، ہمیں نہیں ملا کوئی ایسا پیر صاحب جو ایسا نمبر بتا دے کہ لڑکی کی شادی بھی ہو جائے، گھر بھی بن جائے اور دکان بھی خرید لے۔ مدرسے پیر چاہیے نا۔ تم پیر تو کر رہے ہو شیطان کی طرف، امید لگاتے ہو رحمان کے بندوں سے، کیسے کام چلے؟ حضرت شیخ نے فرمایا تو جاؤ اسے جاکٹ کو اٹھا کے لاؤ۔ چپ، حکم کی تعمیل چل دی، ان دیر میں چلے پتا وہاں جاکٹ کا، اتنی آگ جل رہی ہے، لمبا چوڑا آگ کا وہ پھیلا ہوا ہے، اور جاکٹ کب کی گری ہوئی ہے اس میں، اس کا پتہ چلے گا میں کہاں سے ڈھونڈ کر ہوں اس کی راکھ کو، اس کی راکھ بھی مل ملا کے جو، لیکن کچھ نہیں فرمایا، بہت اچھا نہیں چل دی۔ دیکھا حکم کی تعمیل، دیکھی
کیا دیکھی؟ حکم کی تعمیل دیکھی، گئے اور جا کر لکڑی لے کر اس میں جہاں وہ گری تھی اندازے سے وہاں کو چلایا، اور جب وہ چلایا لکڑی میں وہ جاکٹ آ گئی اور آپ نے اسے اٹھائی، دیکھا چمکتی ہوئی تم جاکٹ موجود ہے، اور پہن کر کے واپس تشریف لائے اور خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ فرمایا مل گئی؟ فرمایا جی حضرت مل گئی، اور دھل بھی گئی، دھل بھی گئی۔ آگ نے جاکٹ کے میل کچیل کو بھی کھا لیا، اور جاکٹ جو کہ تو دھلی دھلائی صاف ستھری آ گئی۔